إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب و سنت میں بہت سے واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات میں ہم انسانوں کے لیے بہت ہی قیمتی، ضروری اور مفید نصیحتیں، دروس اور عبرتیں ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی میں اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے لیے صحیح بخاری میں بیان کردہ ایک واقعہ کا انتخاب کر کے لایا ہوں، تاکہ میں اور آپ سب حضرات و خواتین اللہ کی توفیق سے اس واقعہ میں موجود کچھ دروس اور عبرتیں آج کے خطبہ جمعہ میں اپنے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جائیں۔ اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن چاشت کے وقت اس دنیا سے اللہ مالک کی ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دن تاریخ عام مشہور قول یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرات صحابہ ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ حضرات صحابہ کی ایک بہت بڑی اکثریت، جن میں سے سب سے نامور جناب فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ اسی رائے کا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں انتہائی زور و شور اور غیظ و غضب سے اعلان فرما رہے تھے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر صلح کے مقام پر، جہاں ان کے سسرالی رشتے دار تھے، وہاں تھے، وہاں سے تشریف لائے۔ پھر کیا ہوا؟ آئیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
دونوں کی بیان کردہ روایات سنتے ہیں، پھر ان دونوں روایات سے کچھ دروس اور عبرتیں اللہ تعالی کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رہائش گاہ جو سنہا میں تھی وہاں سے گھوڑے پر تشریف لائے، گھوڑے سے اترے، مسجد میں داخل ہوئے، کسی سے گفتگو نہ کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے کہ جسد مبارک اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تھا۔ اما عائشہ سے بھی کوئی گفتگو نہ کی، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی دھاری دار چادر سے ڈھانپا گیا تھا۔ اب صدیق نے چہرہ انور سے اس چادر کو ہٹایا، چہرہ مبارک پہ جھکے اور اسے بوسہ دیا، اور پھر کہنے لگے بے ابی انت و امی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میرے ابا اور اماں آپ پر فدا ہو جائیں اور ہم سب کے ہو جائیں۔ لا يجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالی آپ پر دو موتیں جمع نہ فرمائیں گے۔ اما الموت التي كتبت علیک قد متہا، اللہ تعالی نے آپ کی جو موت لکھی تھی وہ آپ موت اس کے نشانے میں آ چکے، آپ فوت ہو چکے ہیں۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک تو روایت تھی اما عائشہ کی، اس کے بعد جناب ابو سلمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے روایت کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ کے حجرے سے نکلے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الفتح میں یہ نقل کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے روبرو فرما رہے تھے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يموت حتى يقتل اللہ المنافقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور آپ تب تک فوت نہ ہوں گے جب تک کہ اللہ منافقوں کو قتل نہ کر دے، منافق باقی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور عمر جب بولے تو پھر ان کا بولنا وہ عمر کا بولنا ہی ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں پہنچ چکے ہیں، عمر بولے جا رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ باوجود صدیق کے بے انتہا احترام کے ان کی توجہ ہی نہیں کہ کون آیا۔ اب
اپنی کیفیت میں بول رہے ہیں. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے اجلس، بیٹھ جاؤ. فابا، کوئی اثر نہیں. فاروق صدیق کی بات ماننے والے ہیں، لیکن کیفیت ایسی، غم کی، دکھ کی، رنج کی. جناب صدیق نے دوسری مرتبہ فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ. فابا، کوئی اثر نہیں. جناب صدیق نے انہیں چھوڑا، لوگوں سے خطاب کا آغاز کیا. اما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ارشاد فرمایا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. جو کوئی اللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالی زندہ ہیں اور وہ فوت نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جناب صدیق نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت شریفہ نمبر 144 اس کی تلاوت کی. وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں ہے محمد مگر صلی اللہ علیہ وسلم، مگر رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا پس اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے. وَإِن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائے تو اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچائے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو ضرور بدلہ عطا فرمائے. جناب صدیق نے مختصر خطبہ ارشاد فرمایا. کیا اثر ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں فواللہ لکأن الناس یکونوا یعلمون ان اللہ انزل الآیہ، اللہ کی قسم ایسے لگا گویا کہ لوگوں نے یہ آیت اس سے پہلے سنی ہی نہ تھی. ابن عباس مجمع کی کیفیت بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم گویا کہ یعنی ایسے محسوس ہوا کہ لوگوں نے یہ آیت اس سے پہلے سنی نہ تھی. حتی تلا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو گویا کہ آج ہی لوگوں کو اس آیت کی خبر ہوئی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فما يسمع بشر الا يتلوها، اب جس کے منہ سے بھی الفاظ سنے جاتے ہیں تو کیا ہے؟ وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا ہے. وما محمد الا، حضرات صحابہ جن کی اکثریت کیا عقیدہ تھا اس وقت ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت شریفہ سنی، اب جسے دیکھو
اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا. اور دوسری روایت میں ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، عمر فاروق جو اس رائے کے لوگوں کے سب سے بڑے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور اس بارے میں تقریر کر رہے تھے، اور اتنے غیظ و غضب اور خاص کیفیت میں تھی کہ جناب صدیق کے آنے کا نہ نوٹس لیا، نہ 2 دفعہ ان کے حکم دینے کے باوجود چپ ہو کے بیٹھے. آیت شریفہ ان کے کانوں تک پہنچی تو ان کا رد عمل کیا تھا خود بیان کرتے ہیں، اور ان کا بیان صحیح بخاری میں آج بھی موجود ہے. واللہ ما ہوا الا ان سمعت ابا بکر تلاها فعقلت حتى ما تقلني رجلاي وحتى اهويت الى الارض حين سمعته تلاها. اللہ کی قسم جو ہی ابو بکر نے اس آیت کو پڑھا میں حیران و شستر ہو گیا. میری ٹانگوں میں توجہ، میری ٹانگوں میں جرأت نہ رہی کہ وہ میرے بوجھ کو اٹھا سکے. اور ابو بکر کوئی کمزور اور عمر کوئی کمزور بندے نہ تھے، بڑے طاقتور اور بڑے عزم اور جذبے والے. جس گلی میں وہ جائیں شیطان چھوڑ کے بھاگ جائیں. گلی زوردار بندے. فرماتے ہیں آیت شریفہ سنی حیران و شستر ہو گیا، اور میری ٹانگوں میں یہ طاقت نہ رہی کہ میرے جسم کو اٹھا سکے. اور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میں زمین پر گر گیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے آیت شریفہ سنی تو میں جان گیا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. حضرات و خواتین، اس واقعہ میں کتنے دروس اور کتنی عبرتیں ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا، بیان کرنا میری طاقت سے باہر. سب نہیں، چند قطرات. آئیے اپنے اپنے فائدے کے لیے اللہ کی توفیق سے اور اپنے پیاروں کے فائدے کے لیے لے کے جائیں، اور اللہ کرے میں آپ تک پہنچا سکوں، آپ سمجھ سکیں، اور ہم سب اس خیر کو اپنے ساتھ لے جا سکیں. جو فائدے اور عبرتیں ہیں ان میں سے گنتی کر کے عرض کرتے ہیں تاکہ بات کا لینا، یاد رکھنا اور آگے بیان کرنا آسان ہو جائے. پہلی بات، اس کائنات میں جو آیا ہے وہ رہنے والا ہے. رہنے والی ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی، هو الحی ترجمہ ہے وہی زندہ ہے. اس کا ترجمہ وہ زندہ ہے نامکمل ہے. کیا ترجمہ ہے؟ وہی زندہ ہے، ان کے علاوہ جو ہے وہ نہ تھا اور نہ رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ زندہ وہ ایک عرش والی ذات ہے، ان کے سوا. اور اگر کسی نے زندہ رہنا تھا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کے سب سے زیادہ حقدار. کیا میرا آپ کا یہ ایمان نہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی شان والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن اللہ کے سوا کسی نے زندہ رہنا ہی نہیں.
قرآن و سنت میں اس بارے میں نصوص مبارکہ، آیات و احادیث شریفہ کا کتنا بڑا خزانہ کے ساتھ کچھ آیات سماعت فرمائیے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ الرحمن. جو کوئی اس پر ہے روئے زمین پر وہ فنا ہونے والا ہے. آپ کے رب کا چہرہ جو شان و عظمت والا ہے، جلالت و اکرام والا ہے، وہ باقی رہے. کوئی اور اس قاعدہ سے، کوئی اور موت کے مرنے کے قاعدہ سے مستثنا. سورہ القصص آیت شریفہ نمبر 88 میں فرمایا کل شیء حالک الا وجہہ. ہر چیز مرنے والی ہے مگر بولو زور سے ان کا چہرہ. رب ذو جلال. سورہ آل عمران کی آیت شریفہ نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان. فضل الہی تو جان ہے کہ کیا ہے؟ سینسی پریزیڈنٹ چیف میرے آپ کے خیال میں دنیا کے جو بڑے ہیں اپنے سے شروع کیجئے اور سب تک جائیے. نہ بچا ہے نہ بچے گا. سورہ الانبیاء آیت شریفہ نمبر 34. یا اللہ فضل الہی کو اور سب کو ہدایت. رک جائیے. اپنے فائدے کے لیے مزید کچھ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں اور سب سے پہلے کون ڈالے؟ فضل الہی ڈالے. مجھے اور آپ کو یاد ہے موت؟ اللہ کرے کہ ہو. اور یہ ایسا عظیم سبق ہے زین جی، اگر یہ یاد ہو جائے برائی مٹ جائے. ٹھوکر صاحب جی مٹے کہ نہ مٹے. یہ ہاتھ اللہ توفیق نہ دے. جب کسی پر ظلم کرتا ہے تو موت کو یاد رکھ کے کرتا ہے. یہ زبان جب کسی کے خلاف کچھ بکتی ہے تو موت کو یاد رکھنے سے اس میں حرکت آ سکتی ہے. یہ کان جو کسی کی بری بات سنتے ہیں، یہ آنکھیں جو کسی کی برائی ڈھونڈنے کے لیے تجسس کرتی ہے، اگر کھوپڑی اور دل میں موت یاد ہو، ہمارے جسم کا کوئی حصہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے. اتنی بڑی حقیقت کہنے والے، ان کی اکثریت، سننے والوں کی اکثریت اس سے غافل ہے. یہ یاد رکھیں. اللہ کے لیے آج کے خطبہ جمعہ میں اگر فضل الہی اور آپ حضرات و خواتین ایک یہی سبق یہ جانیں، زندگی کے آج کے لیے، زندگی کے لیے کافی. سورہ الانبیاء علیہ السلام آیت شریفہ نمبر 34. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. ہم نے سبحان آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کا رہنا رکھا ہی نہیں. یہ رب العالمین کا قاعدہ ہی نہیں. کس کس کا حق ہم کھا رہے ہیں؟ بہنوں کا حق. وہ بیچاریاں تو ویسے پسی ہوئی کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ کس کس نام سے بیویوں پر ظلم ہو رہے ہیں. جو کمزور ہے پھر ساری شرافت پیک اپ کر دیتے ہیں. ہاں اگر مد مقابل قوی ہے، طاقتور ہے، زوردار ہے تو پھر صوفی چراغ دن بنتے. وَمَا جَعَلْنَا بِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ.
ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کا رہنا بنایا ہی نہیں۔ جب رب نے نہیں بنایا تو کہاں سے بنوایا ہوگا؟ میں یا آپ؟ کون سی فیکٹری ہے، کس کی ہے؟ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ فوت ہو جائیں تو وہ ہمیشہ رہیں گے؟ اور سورہ زمر 23ویں پارے کے آخر میں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یقیناً آپ مرنے والے ہیں اور یقیناً وہ مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والے حضرات و خواتین کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی واقعہ کے کچھ مزید دروس آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے حضرات صحابہ میں جو اختلاف پیدا ہوا اس کے حوالے سے صحیح بخاری کی 2 روایات ذکر کی گئی، اور اس واقعہ میں جو بہت سے دروس، عبرتیں اور نصیحتیں ہیں ان میں سے ایک عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی، اور وہ درس اور نصیحت یہ ہے کہ اس کائنات میں رب ذوالجلال کے سوا ہر کوئی فوت ہونے والا ہے۔ اگر موت سے کوئی مستثنا ہوتا تو اس میں استثناء سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، جب ان کا نہیں تو کسی اور کا کیوں کر اور کیسے ہو سکتا؟ اور جب یہ حقیقت ایسے ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا میں کہنے والا اور آپ حضرات اس خواتین سننے والے اس موت کو یاد رکھے ہوئے؟ پھر عرض کرتا ہوں آج کا خطبہ جمعہ اس کا یہی خلاصہ لے کے جائیں کہ میں اور آپ سب نے مرنا ہے۔ جب بھی اللہ کی نافرمانی، کسی پر ظلم، زیادتی کا دل میں شیطانی جذبہ آئے، اپنی موت کو یاد کریں۔ انشاءاللہ برائی سے بچنا، ظلم سے رکنا اور نیکی کی طرف رجوع کرنا میرے اور آپ کے لیے اللہ بہت آسان کر دے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھیوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اوپر بھی بندوبست کر رکھا ہے، کچھ ساتھی اوپر چلے جائیں، خصوصاً نوجوان، اوپر بندوبست ہے، کچھ ساتھی اوپر چلے جائیں، اوپر بھی بندوبست ہے، دائیں طرف بھی بندوبست ہے، اور ماشاءاللہ چھوٹے کمرے میں بندوبست ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو سہولت میسر آ سکے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عن سواك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم زلزل أقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.